السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج سے ہم نے پھر وہی وہ سلسلہ شروع کرا تھا علمی رہنمائی۔ علمی رہنمائی سے مراد کہ اسٹرالوجی یا جو بھی علوم اس دنیا میں چل رہے ہیں ان کی رہنمائی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر منتھ کے بروج کے مطابق آپ کو ایک علمی رہنمائی دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اب سب سے پہلا برج آتا ہے جی برج حمل، ستارہ مریخ، ٹھیک ہے، اور اس کی تاریخ پیدائش ہے 21 مارچ تا 20 اپریل۔ اس ماہ کام اور کاروبار پر اثر پڑے گا، والدین، شریک زندگی اور بچوں کی صحت کا خاص آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ ویسے بھی وائرل چل رہا ہے لیکن آپ کو خصوصاً اپنے بچوں پر اور اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی غلطی کوتاہی ہے ان سے معافی مانگیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ مریخ 21 تاریخ تک خانہ مال میں رہے گا۔ کاروباری کے لین دین میں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔ مریخ آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ وہ خانہ مال میں ہے۔ خانہ مال سے مراد آپ کو کسی قسم کی بھی ڈیلنگ جو کرنی ہے وہ بڑے دھیان سے کرنی چاہیے۔ روپے کے لین دین میں احتیاط رکھیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کا اچھا انتخاب ذہنی قوت اور قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مالی لین دین کے سامنے جلد بازی سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے کچھ بھی لے رہے ہیں، کوئی کاغذ لے رے ہیں تو اس کو پڑھ کر سائن کرنا ہے ایریز والوں نے، اور اپنے دماغ کو ٹینشن میں نہیں رکھنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ پیسے بھی گن کے لینے ہیں، گن کے دینے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس سے نہیں کرتے۔ یہ وقت مشکلات کا باعث بنے گا۔ اگر کسی کھیل میں حصہ لے رہے ہیں تو جسمانی چوٹ لگ سکتی ہے۔ مریخ 9، 10، 4، 19، 20، 23، 30 تاریخ کو 7 نظرات کام کرے گا۔ اس دوران مثلا کہ اگر آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، مشینری کرنی ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن پر سائن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 7 نظرات اس کا یہ ہے۔ اور 8 تاریخ کو مریخ اور زحل کی تربیع ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں جو میں لفظ لیتا ہوں نا، تربیع ہوگی یا قران ہوگا، اس کو امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو مریخ اور زحل کی تربیع ہوگی۔ آپ میں ہمت اور طاقت زیادہ ہوگی جس کے باعث آپ اپنے کاموں میں آگے بڑھنے کی صلاحیت زیادہ رکھیں گے، انرجی زیادہ ہوگی، آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ کرے یہ 8 تاریخ تک ویڈیو لگ جائے، کیونکہ ہم کافی ساری چیزیں اللہ کے نام بھی اور یہ بھی ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں اب ٹائم کے شیڈول کو دیکھنا، پھر لوگوں سے ملاقات کرنا، یہ ذرا سی ہے۔ اچھا، لوگ خفیہ دشمنی کے ذریعے آپ کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کریں گے۔ حاضرین افراد آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے ملازمین بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو سودا لانے کے لیے جو پیسے دیے ہیں وہ صحیح طرح سے گن لیجئے گا۔ کھانے میں نمک تیز کر سکتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ ذرا ذائچے کے چوتھے گھر میں 12 تاریخ تک رہے گا، 5ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس گھر میں یہ باقوت کواکب کو دبائے گا، گھریلو خاندانی معاملات پر خوش قسمتی اور موافق اثرات قائم کرے گا۔ مثلا کہ اس تاریخ سے جب مریخ 12 تاریخ سے آ جائے گا تو اس سے آپ کے گھر کے اندر ایک خوشی کی لہر یا ایک پرمسرت، حالانکہ پورے پاکستان میں اس ٹائم جو ہے نا مایوسی کی کیفیت ہے، نا امیدی کی کیفیت، لیکن آپ کو وہ اچھا محسوس ہوا۔ گھر کی اثرن و آسائش اور گھر میں چند نئی اشیاء تعینات کے اضافہ اور اپنے آس پاس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس ماہ جائیداد کے لین دین کے لیے معاملات خوش اسلوبی سے انجام پائیں گے۔ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برکت دے، آپ ضرور خریدیں گے، تو یہ ماہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا مکان مل جائے یا وہ چیز ہو جائے۔ یہ ماہ بہت خوش قسمت ثابت ہوگا، خاص طور پہ گھریلو معاملات اور جائیداد کے معاملات کے لیے۔ اس ماہ کی 1، 2، 3، 5، 27، 26، 31 تاریخ رجسٹری کرانے کے لیے، رجسٹری کرنے کے لیے بہت ہی موافق ہوں گی۔ 18 تاریخ کو زورہ مشتری کی تسلیس ہوگی۔ کسی قریبی شخص کی وجہ سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ مالی فائدہ کہتے ہیں کہ کوئی غیبی مدد آ جائے گی، کوئی آدمی اگر آپ کو ادھار چاہیے ادھار دے دے گا، یا کوئی انکم کا ذریعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا جس کی وجہ سے خوشیاں حاصل ہوں گی۔ محبت کے معاملات ہوں یا شادی نسبت منگنی کے، یہ وقت ان امور کی طرف بہتری لائے گا جس سے زندگی میں محبت کا عنصر داخل ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کی زندگی میں، جو لوگ تقدم میں لگے ہوئے ہیں، جن کی عمر کا تقاضا ہے، ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، ان دنوں میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، کاروباری معاملات کے لیے اندرون اور بیرون ملک سفر کیا تو آپ کے لیے ایک ایسا امتحان ثابت ہو سکتا ہے جس سے قسمت بدل سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے اور آپ نے اس کو ستمبر میں ڈالا ہوا ہے، تو میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی ٹکٹ اگست کی کرا لیں، تو اس میں آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی، کیونکہ عطارد 5 تاریخ کو ذائچے کے 6ٹھے گھر میں داخل ہو جائے گا اور 27 تاریخ کو 7ویں گھر میں داخل ہوگا۔ کاروبار یا روزگار سے متعلق آپ کو آگے بڑھنے میں طاقت ملے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اور اس ماہ روزگار اور مستقبل کے تحفظ سے متعلق معاملات کی طرف توجہ دیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ عطارد کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی زیادہ تر توجہ روزگار اور کام کے معاملات پر رہے گی،
اور آگے آنے والا وقت زیادہ حوصلہ افزا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تمام افراد کے لیے یہ ماہ اپنی کامیابیوں کا ہے، مستحکم کا ہے، عزت کا ہے، وقار کا ہے انشاءاللہ تعالی، سوائے اپنے کیا کہتے ہیں بچوں کی صحت، اپنے والدین کی صحت کے۔ زہرہ ذائچے کے تیسرے گھر میں 12 تاریخ تک رہے گا، پھر چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار اس ماہ کے دوران کسی وقت سیر و تفریح کے لیے آپ کو لے جانے جائے گا، یا آپ خود کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو گھما لیں گے، یا آپ اپنے کسی عزیز و قریب کے ساتھ جائیں گے۔ 8 تاریخ کو مریخ زول کی تربیت ہوگی۔ دوست اور شریک زندگی تمام معاملات میں حکمت عملی سے کام لیں۔ شکایت داری میں مثلا کہ اس میں لڑائی ہونے کا یا اس چیز کا اندیشہ ہے۔ مریخ 21 تاریخ تک تالے میں رہے گا، چنانچہ یہ وقت جہاں طلبی سستی کاہلی کا ہوگا، لیکن آپ نے ایکٹیو ہونا ہے، آپ نے سستی کاہلی کی طرف نہیں جانا، آپ نے ایکٹیو ہونا ہے۔ فی الحال جو چیز آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس ماہ بے حد تسلی بخش ترقی کر سکیں گے۔ اس ماہ اہم اقدامات اٹھانے کی آپ کو ضرورت ہے۔ 18 تاریخ کو زہرہ مشتری کی تسلیس ہوگی، یہ بہت زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو چیزیں خریدنی چاہیے، گھر میں بچوں کے ساتھ پارٹی کرنی چاہیے یا خوش ہونا چاہیے۔ زہرہ مشتری کی تسلیس جو ہے 18 تاریخ کو ہوگی۔ اس دن خاص طور پہ جہاں طلبی کے معاملات کے علاوہ کاروباری شراکتی معاہدات کے لیے جو کوشش کریں گے، اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوگی آپ کو، اور بہت اچھی کامیابی ہوگی۔ عطارد 5 تاریخ کو ذائچے کے 5ویں گھر میں داخل ہوگا اور 27 کے 6ٹھے گھر میں داخل ہوگا، چنانچہ یہ وقت سوشل ملاقاتوں، یہ پورا جو مہینہ ہے نا آپ کا، یہ ملاقاتوں میں رہے گا، اور ہونی چاہیے ملاقاتیں، اس سے آپ کے رزق میں، اولاد میں برکت آئے گی، اور اوورآل مہینہ بہت اچھا ہے آپ کا۔ اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں جو میں آپ کو منع کروں یا کہوں کہ یہ نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔